وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم درود شریف پڑھی اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شان کے ساتھ اور جس عاجزانہ لہجے کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے وہ آپ کی ہدایت کے بخشش سے بخوبی ظاہر ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اشعار پڑھتے ضرور ہیں مگر اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. میں صرف آج ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ امام عشق و محبت اپنے آقا سیدی سرکار غوث پاک کے بارگاہ میں کیا فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں نبوی میہ علوی فس بطولی گلشن. غور سے زمین تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے مگر اس زمین پر اگر کوئی بندہ گلشن بنانا چاہے فصل اگانا چاہے اس زمین سے تو زمین پر فصل اگانے کے لیے سب سے اہم چیز ہے پانی. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ پانی. اہم چیز ہے پانی جس کو بارش بھی کہیں آپ میہ بھی کہیں. بارش سب سے اہم چیز ہے. اگر بارش نہ ہو آپ ایک پودا نہیں 1000 پودے لگا دیں سارے پودے سوکھ جائیں گے خشک ہو جائیں گے. سمجھ گئے آپ؟ بارش اچھا بارش ہو مگر جس جگہ آپ فصل لگانا چاہتے ہیں وہ جگہ ہی اچھی نہ ہو ریتیلی زمین ہو یا آپ کہہ لیں پتھریلی زمین ہو تو پتھریلی زمین پر کوئی چیز اگتی ہوئی نظر نہیں آئے. حالانکہ بارش ہوتی ہے تو بارش یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون پتھریلی ہے کون پتھریلی نہیں ہے. اس کا قصور نہیں بارش کا. بارش تو رہی یہ قصور کس کا ہے؟ اس زمین کا قصور ہے جو اپنے سینے کو چاک نہیں کر سکتی اور کوئی فصل نہیں اگا سکتا. ایک بات یاد آ گئی اگر کہیں آپ تو عرض کرو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ اے علی آپ کو حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں تو ذرا آپ یہ تو بتاؤ ہمیں کہ آپ کی داڑھی اور میری داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے کیا؟ یعنی اس یہودی کی ہلکے ہلکے بال تھے ایسے ہلکے ہلکے بال اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی ایسی تھی کہ کوئی مشرک دیکھ لے تو کپ کپی تاری ہو جائے. ایسی ہیبت آپ کی داڑھی شریف میں. یہودی نے پوچھا کہ اے علی آپ باب العلم مدینۃ العلم کے دروازے آپ بتاؤ کہ کیا آپ کی اور میری داڑھی
اس کا ذکر قرآن میں ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کی داڑھی اتنی گھنی اور میری داڑھی بالکل ہلکی پھلکی؟ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت مولا علی نے فوراً آیت کریمہ پڑھی. سبحان اللہ. قرآن کی آیت، قرآن ہی سے مانگ رہا تھا جواب. تو مولا علی فرماتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اچھی فصل اگاتی ہے، اور زمین ہوتی ہے وہ خراب. میری زمین اچھی ہے اس لیے فصل اچھی ہے، تیری زمین خراب ہے اس لیے فصل. ارے تکبیر، ارے رسالت، فصل بھی خراب ہے. اللہ الصمد. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. تو ضروری کیا ہے کہ بارش جب ہو تو زمین کے لیے ضروری کیا کہ اچھی زمین ہو. اگر زمین اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ گارڈن لگائیں، کچھ بھی لگائیں، سارے پودے آپ کے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سوکھ جائیں گے، ڈرائی ہو جائیں گے. سمجھ گئے؟ اچھا گلشن بھی لگ گیا اور پانی بھی برس گیا. اب اس کے بعد اس میں اگر شاخیں نہ نکلیں تو بیکار ہے. پھر اب شاخ بھی ہو جائے پھر پھول نہ کھلیں تب بھی بیکار ہے، پھول ہو اور مہک نہ ہو تب بھی بیکار ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں راز دھرتے فرماتے ہیں غوث پاک آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ تو نبوت کی بارش ہو. غوث پاک آپ نبوت کی بارش ہو، نبوی می علوی فصل ہو، علی جیسی فصل رکھنے والے ہو. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، بطولی گلشن. اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ حسنی پھول سبحان اللہ، حسینی ہے مہکنا، حسینی ہے مہکنا تیرا. یعنی چاہے حسن کے پھول کو کہو عبد القادر، چاہے اس پھول کی مہک کو کہو عبد القادر، چاہے فضل علی کو کہو عبد القادر، چاہے بارش نبوت کو کہو عبد القادر. عبد القادر ایسے ہیں. اور اس میں ذہنی میری چیز اور آ گئی، اور چیز آ گئی. بولو کیا پنجتن کون کون ہے؟ بولو ذرا زور سے بولو نا. پنجتن کون ہے؟ سرکار مولا علی، فاطمہ، حسن، حسین. اب اس شعر کو دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. یعنی اگر پنجتن پاک کا مجموعہ کسی ذات کو دیکھنا ہے تو حضور عبد القادر. وہ شان ہے سرکار حسین. آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، ایک وقت ہو اللہ کرے کہ ہم دربار سرکار. ایک چیز یاد رکھیں، بزرگوں کے جو ہے نا، بزرگوں کے پیدائش کا دن بھی بزرگوں کا بڑا برکت والا ہے. سبحان اللہ. بزرگوں کی پیدائش کا دن بھی بہت برکت والا ہے، اور وصال کا دن بھی بزرگوں کی بہت برکت والا ہے. یہ ہوائی تیر نہیں مار رہا ہوں. قرآن دیکھیں آپ، 16ویں پارے میں پہنچے آپ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یعنی اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر اس دن جس دن میں اس دنیا سے گیا. یعنی پیدائش کے دن بھی اللہ کی سلامتی، اور جس دن جا رہے دنیا سے اس دن بھی اللہ کی سلامتی. پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والا ہوتا ہے، جو محبوب خدا ہوتا ہے، اس کا پیدائش کا دن بھی سلامتی والا ہے، اور وفات کا دن بھی سلامتی والا ہے. وفات کا دن بھی سلامتی والا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے.
یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن بھی سبحان اللہ مبارک ہے، اور وفات کا دن بھی مبارک ہے۔ وفات کا دن بھی مبارک ہے، اور کیوں مبارک ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی سلامتی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کی سلامتی، اللہ جس پر سلامتی نازل کرے، سوچو اللہ کی سلامتی جس پر نازل ہو جائے اس کی معراج کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار آخر۔ فرماتے ہیں حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، بل ینتقلون من دار الى دار آخر، بلکہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دنیا میں بندہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں جاتا ہے، ایسے ہی اللہ والے دنیا سے ایک مکان چھوڑ کر آخرت کے دوسرے مکان میں تشریف لے جاتے ہیں، آخرت کے دوسرے مکان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور یہ تو پیروں کے پیر ہے، شہباز لا مکان، قندیل لا ثانی، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ یاد رہے گا؟ نہ یاد رہے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آدمی اس کو لکھ لے تو وہ کبھی نہ کبھی ذہن میں پھر دوڑتی ہے کہ نہیں یار حضور غوث پاک کب پیدا ہوا؟ 470 ہجری۔ کس دن پیدا ہوئے؟ رمضان کے دن، رمضان میں پیدا ہوئے، رمضان میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، ایک واقعہ یاد آ گیا، سبحان اللہ۔ جس دن پیدا ہونے والے تھے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والدین حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی، بڑے پائے کے بزرگ، بڑے زبردست بزرگ، میں کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ، موقع ملے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی فرماتے ہیں کہ جس دن پیدا ہونے والے تھے اس دن ہماری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ سید الانبیاء تشریف ذرا زور سے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ساتھ میں، سارے انبیاء ساتھ میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے سارے صحابہ حضور کے ساتھ، سارے ائمہ حضور کے ساتھ، بڑے بڑے جلیل و قدر اولیاء کاملین حضور کے ساتھ میں اچانک میرے پاس تشریف لائے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا، اچانک ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ولدا ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ۔ اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، وہ ولی ہے۔ بولو نا ولی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ولی ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ، میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ ان قریب اس کی شان اولیاء میں اور اقطاب میں ایسے ہی ہوگی جیسی میری شان انبیاء اور رسولوں۔ سبحان اللہ، اسی لیے کسی شاعر نے کہا غوث آدم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے درمیان، تمام انبیاء کے درمیان جیسے حضور کا مرتبہ ہے ایسے ہی اولیاء میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بشارت تو آپ نے سنی۔ اب میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے نا تو آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی، اگر سننا ہے تو بولو، مشک کی خوشبو آ رہی
اور یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، سبحان اللہ، کبھی جسم کے اندر جو نہیں پڑے، کبھی جسم کے اندر جو نہیں پڑے۔ اللہ سمجھ، جب ہم یہ حلیہ دیکھ رہے تھے تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارکہ ایک نظر آ رہا تھا، ایک نظر آ رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جب پیدا ہوئے تو پورا گھر مشک سے مہک اٹھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی نہ بیٹھی اور کبھی آپ کے جسم پر جوئیں نہیں پڑے۔ اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جمال عکس مصطفی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ اپنے رحمت عالم کا نائب اکرم بن کر کے دنیا میں ایسی شان کے مالک 1100 لڑکے پیدا ہوئے، 1100 لڑکے پیدا ہوئے، سبحان اللہ، 1100 لڑکے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب بچپن میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتی تو کبھی ایسا ہوتا کہ گود سے اچھلتے اور اچھلنے کے بعد آسمان میں فلائی کرتے، اڑنے لگتے، اتنا اڑتے کہ کبھی چاند میں جا کر کے چھپ جاتے، کبھی سورج میں جا کے چھپ جاتے۔ یہ بچپن کا واقعہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سمجھ، تو والدہ محترمہ ایک دن عرض کرنے لگی، اے بیٹا تمہارے بچپن کے زمانے میں جب تم چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے اور تم گود سے اپنے آپ ہل نہیں سکتے، مگر میں نے اکثر تمہیں دیکھا ہے کہ کبھی گود سے تم نکل کر اڑتے ہو، اتنا بلند ہوتے چلے جاتے ہو کہ کبھی سورج میں چھپ جاتے ہو، کبھی چاند میں چھپ جاتے ہو۔ جب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے فرمایا، اے والدہ مکرمہ سنو، وہ میرے بچپن کا دور تھا، اب عبد القادر کا سینہ اتنا چوڑا ہو چکا ہے کہ ایک سورج اور چاند تو کیا، اگر 1000 سورج اور چاند ہو عبد القادر کے سینے میں سما جائے تو اسے پتہ بھی نہ چلے کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شان کے مالک۔ یہ تو بات مشہور ہے اور آپ نے سنی بھی کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھانے کے لیے بٹھایا گیا، استاد کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، فرمایا گیا کہ استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد القادر دیکھ رہے ہیں منہ کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے یہ، مگر استاد نے کہا نہیں بیٹا پڑھو۔ والدہ کہتی ہیں ارے استاد کا کہنا مانو۔ استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ استاد نے کہا بیٹا پڑھو۔ عبد القادر کیوں نہیں پڑھتے ہو، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، 17 پارے یا 18 پارے حفظ سنا دیتے ہیں، 17 یا 18 پارے حفظ سنا دیتے ہیں۔ استاد بھی حیران، یا اللہ یہ کیسا بچہ میرے سامنے آ گیا۔ پوچھا بیٹا تو نے یہ کہاں سے یاد کر لیا، آج تو ابھی تیری رسم بسم اللہ شروع ہو رہی ہے، تجھے یہ 18 سپارے کیسے یاد ہو گئے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی، روزانہ میری ماں 18 پارے تلاوت کرتی رہی، میں سن سن کر کے ان کے 18 پارے یاد کرتا ہوں۔ جو پیدائشی ہے پیدائشی ایک سے ایک واقعات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں باہر نکل رہا تھا، راستے سے جا رہا تھا، ایک بیل سامنے آیا، بڑا خوفناک بیل تھا۔ میں نے جو بیل کو دیکھا تو میرے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا، کچھ جو ہے جھجک پیدا ہوئی۔ میں بھاگتا ہوا آیا، آتے ہی میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا۔ جیسے ہی میں گھر کی چھت پہ چڑھا، میں نے اپنے گھر کی چھت سے عرفات میں لوگوں کو دیکھا کہ سارے لوگ عرفات میں بیٹھ کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ بغداد میں بیٹھ کر عرفات کو دیکھ لے تو بغداد میں بیٹھ کر لیلاؤں والوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلۃ لا حکم اتصالی۔ ارے تم ایک شہر کی بات کرتے ہو، ایک کنٹری کی بات کرتے ہو، سنو کائنات میں کوئی ایسی زمین نہیں ہے جو عبد القادر کے ہتھیلیوں کے سامنے نہ ہو، عبد القادر کے ہتھیلیوں کے سامنے نہ ہو۔ عبد القادر پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کرتا ہے۔
سیدنا سرکار سبحان اللہ، پاک بے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے محبت، عقیدت، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بزرگوں کے ہاں نفاق، دو رنگی، یعنی سامنے جاؤ تو ارے بڑے عمدہ، ارے یہ وہ، اور باہر نکلو ارے ہوگا یار، اپنی عاقبت خراب کرنا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اور میں ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اپنی عاقبت خراب کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا اور جب آپ کا سورج طلوع ہوا تو بڑے بڑے علماء وہاں کے بغداد کے سرکار غوث پاک سے دشمنی رکھنے لگے، عداوت رکھنے لگے، اور نہ جانے کیسے کیسے ہیلے بیان کرنے لگے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بہت سارے واقعات نکلے۔ ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ 100 اس وقت کے علماء جو جید عالم دین تھے، اب دیکھا ان کو کہ یار یہ تو عجم کا آدمی آ کر کے یہاں پورے بغداد کی پبلک کو جو ہے موہ لیا، پوری بغداد کی پبلک اس کے قدموں کے پیچھے بھاگ رہی، اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سب کو حسد ہونے لگا، جلن ہونے لگی، یار یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، اس کے پیچھے لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں۔ 100 علماء نے مشکل سے مشکل سوال اپنے ذہن میں پیدا کیا، چلو ہم چلتے ہیں غوث پاک کیا، بڑا مشکل سوال ہے۔ اس نے کہا میرے پاس بھی بہت مشکل ہے، فلاں نے کہا میرے پاس بھی بہت مشکل سوال، ایسا سوال کروں گا کہ غوث چکرا جائے، ایسا سوال کروں گا کہ اولیاء اللہ ہم جواسیس القلوب، یہ اللہ والے تمہارے دلوں میں کیا چیز اس وقت اٹھ رہی ہے، کیا چل رہی ہے، یہ اللہ والے ہیں جو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، جانتے ہیں وسوسوں کو۔ میں کہوں تو ایک بات اس سے ملا دوں، میری بات پکی ہو جائے۔ ایک یہودی تھا، اب اس نے ایک حدیث سنی۔ کون سی حدیث؟ حدیث یہ سنی کہ اولیاء اللہ ینظر بنور اللہ، اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آزمانے کے لیے کپڑے کے اندر میں یعنی جسم کے اندر وہ ایک زنار لے کے آیا، پہن کے آیا، زنار اندر چھپا لیا اور مسلمانی شکل بنا لی، امامہ باندھا، سب کچھ۔ تو کئی ولیوں کے پاس گیا، وہ فلاں ولی کے پاس، فلاں ولی کے پاس، فلاں ولی کے پاس، فلاں ولی کے پاس، کوئی نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اچانک وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا، فرمایا حضور اس حدیث کا مطلب سنا دو، بتا دو کیا مطلب ہے اس حدیث کا۔ کہا کس حدیث کا؟ کہا اس حدیث کا کہ ینظر بنور اللہ، اللہ والا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہا اللہ والا اللہ کے نور سے تو دیکھتا ہی ہے، اپنے جو جسم کے اندر تو نے زنار چھپا کے رکھا ہے پہلے اس کو نکال، کفر چھوڑ، کلمہ پڑھ، آ بغدادی کی بارگاہ میں پہلے بیٹھ، پھر تجھے پتا چلے گا کہ اللہ کے نور سے ولی دیکھتا ہے یا نہیں۔ اللہ الصمد، اس نے دیکھا کہ میں تو چاروں طرف ولیوں کے پاس گئے مگر کسی نے میرا حل نہ بتایا، جنید بغدادی نے کیسے جان لیا؟ کچھ نہ کچھ تو راز ہے۔ خیر اس نے زنار توڑا اور اپنی ساری کفریات چھوڑی، حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرا اور مشرف اسلام ہو کر آپ کا مرید بن گیا۔ پھر عرض کرتا ہے حضور میں اور لوگوں کے پاس بھی گیا تھا، وہ بھی تو اللہ والے تھے، وہ بھی تو اللہ والے تھے، وہ بھی تو پہنچے ہوئے تھے، آخر انہوں نے کیوں نہیں یہ بات بتائی؟ کہا بیوقوف تیرا ایمان میرے یہاں لکھا ہوا تھا، تیرا ایمان یہاں لکھا ہوا تھا، اس نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے تجھے وہی بھیجا ہے جہاں تیرا ایمان لکھا ہے، ایمان لکھا ہوا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے مولا، سوچے تو صحیح، نسبت بنسبت، درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی، چین بچین، ہمارا سلسلہ جا کر حضور غوث پاک سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے جا کر کے کہ ہمارے اوپر سایہ ہے،
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرماتے مریدی لا تخف باشن فإنی عزوم قاتل عند القتال مرید تو خوف کھا رہا ہے تو خوف کھا رہا ہے کس چیز کا خوف کھاتا ہے باشن فإنی کوئی خوف مت کھا لا تخف کوئی خوف مت کھا اگر تو اچھا نہیں ہے عبدالقادر تو اچھا ہے تو اگر برا ہے تو عبدالقادر تو برا نہیں ہے اللہ سمجھ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک رجسٹر دیا سبحان اللہ اللہ نے مجھے ایک رجسٹر دیا ہے رجسٹر اس میں قیامت تک مجھ سے نسبت رکھنے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ہماری تائید ہو رہی ہے وہاں سبحان اللہ ہماری تائید ہو رہی ہے وہاں پر یہ اور بات ہے کہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے مگر ہم تو یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں وہاں تائید ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ بندے ہمارے بیٹھ کر ہمارا ذکر کر رہے ہیں اگر قیامت میں سرکار غوث پاک نے اتنا کہہ دیا اے فرشتوں تم انہیں جہنم میں لے جا رہے ہو ارے یہ جب 11ویں آتی تھی ہمارا نام لیتے تھے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ان سبوں کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ مسلک اعلی حضرت وہ ہے سرکار غوث پاک مجھے رجسٹر دیا گیا سبحان رجسٹر دیا گیا اس میں سارے قیامت تک میرے مریدوں کے مرید میرے مریدوں کے مرید قیامت تک جو بھی مجھ سے نسبت رکھتے سب کے نام درج ہیں سبحان اللہ پھر فرمایا آپ نے کہ مجھے جب اللہ کہے گا کہ اے اللہ جنت میں جا اے اللہ کہے گا عبدالقادر جا جنت میں اللہ الصمد تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک مجھ سے نسبت رکھنے والا ایک مرید میرے ساتھ جنت سبحان اللہ ایک مرید میرے ساتھ جنت میں نہ جائے اور یہ میں صرف محض ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آؤ قطب محریرہ شریف حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار غوث پاک کی زیارت ہوئی سبحان اللہ ذرا زور سے سرکار غوث پاک کی زیارت ہوئی فرمایا اے شاہ برکت اللہ تمہارا مرید تمہارے مرید کا مرید تمہارے مرید کا مرید تمہارے مرید کا مرید تمہارے مرید کا مرید قیامت تک جو بھی تمہارا مرید ہے وہ میرا مرید ہے اور جو میرا مرید ہے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے سارے مرید میرے ساتھ جنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ برکت اللہ سے چلو حضرت حمزہ سے چلو شاہ عینی سے چلو حضرت آل محمدی سے چلو سرکار آل احمدی کے مرید ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ابو الحسین سے مرید ہے سیدنا سرکار مفتی اعظم ہے آپ ذرا سوچو تو صحیح آل رسول کا بھی دامن ہے ابو الحسین کا بھی دامن ہے جتنے بھی دنیا میں رضوی ہیں وہ سب بیک وقت پہلے برکاتی ہے پہلے برکاتی ہے پھر رضوی ہے اور برکاتیوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ غوث پاک نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تمہارے مرید ہمارے ساتھ جنت میں کیا چلا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے صدقے میں حضور مفتی اعظم ہند کے صدقے میں حضور حجت الاسلام کے صدقے میں حضور مفسر اعظم کے صدقے میں حضور تاج الشریعہ کے صدقے میں تاج الشریعہ ہمیں مفسر اعظم تک لے جائیں گے مفسر اعظم مفتی اعظم تک لے جائیں گے مفتی اعظم حجت الاسلام تک لے جائیں گے حجت الاسلام اعلیٰ حضرت تک لے جائیں گے اور اعلیٰ حضرت ہمیں سرکار آل رسول احمدی کی آل رسول احمدی میاں ہمیں آل برکات تک لے جائیں گے اور آل برکات ہمیں غوث پاک تک لے جائیں گے غوث پاک جب محشر میں موجود ہوں گے رب کہے گا اے عبدالقادر جاؤ جنت میں فرماتے ہیں قسم خدا کی میں اس وقت تک قدم میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ میرا ایک غلام بخشا نہ جائے سبحان اللہ اپنا کرم ہے ہم پر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ بے شک سبحان اللہ اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا اللہ الصمد ایک آخری بات سن لو اس کے بعد صلاۃ و سلام سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے میاں بزرگوں کی خدمت بھی بہت بڑی چیز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
بزرگوں کی خدمت بھی بہت بڑی چیز ہے. میں بارہا عرض کیا میں نے حدیثوں میں کہ بعض محشر کے دن ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو حکم ہو چکا ہوگا کہ اے فرشتوں تمہیں جہنم میں لے جاؤ. اب جب جہنم میں جانے والے جائیں گے تو ان میں سے کچھ مڑ مڑ کے جنتیوں کو دیکھیں گے. کچھ مڑ مڑ کے جنتی طرف جا رہے ہیں, جہنمی جہنم کی طرف. مگر جہنم میں جاتے جاتے حسرت سے یار تم جا رہے, تم تو بیڑا پار ہو گیا. تو اس میں سے کچھ جو ہیں وہ پہچانیں گے. اما تعرفنی, اے جنتی تم نے مجھے پہچانا نہیں. انا الذی سقیتک شربۃ, میں نے تجھے دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے, یہ قصہ نہیں ہے, کہانی نہیں ہے. ذرا زور سے بولو. میں نے تجھے دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. اما تعرفنی انا الذی وهبت لك وضوءا. اللہ الصمد. سبحان اللہ. تو مجھے حضور تاج الشریعہ کی یاد آتی ہے. کیا قسمت ہے ہماری یار. کبھی ہم ہاتھ دھلا رہے, کبھی ہم پاؤں دھلا رہے, اور کبھی ہم جو ہے چہرے کے لیے پوچھنے کے لیے ٹاول پیش کر رہے ہیں. واللہ یہ ایسی نعمت ہے کہ آج ہم اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں. مگر قیامت کے دن جب انہیں حکم ہوگا کہ جاؤ تاج الشریعہ جنت میں, اور جب جانے لگیں گے اور فرض کرو ہم گناہگاروں کو حکم ہوگا کہ جاؤ جہنم میں, تو ہم مڑ مڑ کے تاج الشریعہ کا منہ دیکھیں گے. کیا حضور تاج الشریعہ آپ جا رہے جنت میں اور میں جہنم میں جا رہا ہوں. اما تعرفنی انا الذی وهبت لك شربۃ, میں نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پیش کیا تھا. اما تعرفنی انا الذی وهبت لك وضوءا, میں نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا. اللہ الصمد. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسا بندہ کہے گا, اللہ حکم فرمائے گا اے بندے یہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ سے وہ عرض کرے گا بندہ, اے پروردگار عالم اسے تو جہنم کا حکم ہو گیا, مجھے جنت کا حکم ہو گیا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دنیا میں تجھے پانی پلایا تھا, میں نے ایک مرتبہ دنیا میں تجھے وضو کرایا تھا. اللہ کی رحمت جوش پر آئے گی. ارشاد فرمائے گئے بندے جا اس جہنمی کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ جنت میں لے جا. یہ ہے ولیوں کی محبت, یہ ہے ولیوں کی سنگت. اللہ سمجھ. ذرا سوچو تو صحیح. ارے بنی اسرائیل کے زمانے میں اصحاب کہف سے اگر ایک کتا جو دنیا میں ذلیل و رسوا مانا جاتا ہے, اگر اولیاء کے دامن سے وہ کتا بس جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں فرما دے اور اسے جنتی بنا دے. تو ہم بنی اسرائیل کی امت نہیں ہے, رسول اللہ کی امت ہے, پیارے آقا کی امت ہے. وہ ایسے آقا سبحان اللہ کہ بنی اسرائیل بھی ان سے دعاؤں کی خواستگاری کرتے ہیں. ہمارے لیے دعا کرو, ہمارے لیے دعا کرو. سبحان اللہ. اس لیے غوث پاک کی بارگاہ میں ادب بہت بڑی چیز, بہت بڑی چیز. میں پھر عرض کرتا ہوں ادب بہت بڑی چیز. اس کو کبھی ہاتھ سے نکالنا. دیکھیں قرآن ہے, اگر آپ قرآن کا ادب کر رہے ہیں تو یقین جانے یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے قرآن. اور اگر آپ نے اسی قرآن کی بے ادبی کر دی, ذرا سی جانے میں انجانے ذرا سی بھی آپ نے بے ادبی کر دی, قیامت میں سوال ہوگا. آج تو نہیں ہے, احساس نہیں ہوگا, قیامت میں سوال ہوگا. فرض کرو کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو بغیر پاکی حالت کے بغیر مت چھونا, لا یمسہ الا المطہرون. قرآن بغیر طہارت کے مت چھو. آپ نے بغیر طہارت کے قرآن چھو لیا تو قرآن کے ادب کا خلاف کیا, قرآن کی آیت کے خلاف کیا. یہاں تو کوئی نہیں کچھ بولے گا, مگر قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا. قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ الصمد. یہی قرآن ہے. اگر آپ ادب کے ساتھ پڑھنا نہیں بھی جانتے, خالی ادب کے ساتھ آپ قرآن کھولو اور قرآن کو چومو اور قرآن کو چوم کر اپنے سینے سے لگا لو, واللہ آپ پڑھنا نہ بھی جانتے ہو, اللہ تعالیٰ اس ادب کی بنیاد پر تمہاری بخشش فرما دے گا. بخشش فرما دے گا اس ادب کی بنیاد پر. واقعہ تو یاد آ رہا, کیا کروں, سنا دوں. ہماری طرف ایک فیض آباد روناہی
حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب جو حضور تاج الشریعہ کے بڑے چہیتے خلیفاؤں میں سے ہیں اور بڑے جید عالم دین، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے آمین۔ مفتی شبیر حسن صاحب رونائی میں ایک دریا ہے شہر کے بالکل قریب، قصبے سے قریب، ایک بیچارے ان پڑھ آدمی تھے، جاہل، ایک لفظ الف بے کچھ نہیں جانتے، مگر جب ان کا انتقال ہوا، یہ واقعہ ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کو ادب کی اہمیت معلوم ہو۔ جب ان کا انتقال ہوا نا، تو انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے دفن کر دیا۔ دفن ہونے کے بعد ان کے قبر سے مشک کی خوشبو پھوٹی، سبحان اللہ، قبر سے مشک کی ایسی خوشبو پھوٹی کہ پورا روناہی قصبہ معطر ہو، سبحان اللہ، حضور صدر الشریعہ کی قبر سے، سبحان اللہ، ایسی ان کی قبر سے خوشبو پھوٹی، پورا قصبہ معطر ہو گیا۔ سارے علماء، بڑے بڑے مفتیان اعظام، مفکر سارے اکٹھے ہو گئے، یار کون سا اس کا نیک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر معطر ہو گئی، اس کی تو بنائی اللہ نے اسے بخش دیا، خوشبو آ رہی اس کی قبر سے۔ سارے علماء مفتیان اعظام اس کے گھر پہنچے، اس کی بیوی سے بات کی، کون سا ایسا عمل کرتے تھے یہ تمہارے شوہر کہ اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی؟ انہوں نے ساری بتائی، بولے ان پڑھ تھے وہ تو کوئی نمازوں کی بھی زیادہ پابند نہیں، روزوں کی بھی نہیں، حج کی بھی نہیں، زکوٰۃ کی بھی نہیں، ہاں عاشق رسول تھے، سبحان اللہ، رسول کی اولیاء کے ماننے والے تھے۔ تو اس کے علاوہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کی قبر معطر ہو گئی؟ فرمایا کوئی عمل نہیں، وہ کرتے تھے زیادہ، مگر روزانہ فجر کے وقت اٹھتے تھے اور جاتے تھے دریا میں نہاتے تھے، نہانے کے بعد وہ آتے تھے اور یہ جو کتاب رکھی ہے کونے میں اس کو روزانہ اتارتے تھے، روزانہ اتار کر کے انگلی رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لائن ایسی بنی ہوئی تو کہتے یہ حق ہے، یہ بھی حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی پڑھے نہیں تھے بیچارے مگر اتنا کہتے تھے یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ یہ روز کا معمول تھا، سبحان اللہ، روزانہ کا معمول تھا۔ سارے علماء نے اتفاق کیا کہ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، قرآن کے ادب کی بنیاد پر اس کی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دیا، جنت کا نمونہ بنا دیا۔ آپ ذرا سوچو، اگر آپ ادب کرو، محبت کرو تو یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کچھ منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، لیکن وہی ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ جشن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں ہم سوچیں ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھنے یا دکھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ سوچیں کہ جس کا جشن منا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو سمجھو دنیا بھی ہماری انشاءاللہ بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔